میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حال فی الحال میں 1-2 سال میں جو میں نے دیکھا ہے کہ کافی اسکالرس ان کے خلاف آ کے ان کے جو فیکچوئل ایررس ہیں وہ نکالے ہیں. میں خود بھی جتنا وقت ہوتا تھا میں نے ویریفائی کیا اور کئی جگہ فیکچوئل ایررس تھے. ٹھیک. اور کیا ہے معاملہ, یہ بھی وجہ ہے کبھی کبھار کوئی جو ہوتا ہے نا, اسکالرس ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی پاپولر نہیں ہے نا, اس کو رد کرنے میں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ جا کے سن کر کے وہ پاپولیرٹی اس کو مل جائے, تو وقت سے پہلے بھی رد نہیں کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی اگر انجانے میں ہے, ایسے کوئی انجانا شخص اگر کہیں کوئی بول رہا ہے تو اس کو پاپولیرٹی نہیں دی جاتی ہے. ہاں جب اس کی ریچ پرٹیکولر ہو گئی تو سب لوگ بولنے لگے الحمدللہ, اللہ کے احسان سے ایک i+TV نے بھی اس میں اچھا کام کیا ہے. جی بتائیے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور لیکن ایک چیز کیونکہ میں علی گڑھ میں اچھا خاصا مطلب وہیں رہتا ہوں, تو پھر میں آ گیا جاب کی وجہ سے, تو ایک فرق ہے جو ہم نے دیکھا تھا. مثال کے طور پہ بہت کینیڈی آڈیٹوریم وغیرہ میں پروگرام وغیرہ ہوتے تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ ہمیں دیکھتے تھے کہ کبھی جب ایک اہل الحدیث کا پروگرام علیحدہ ہوتا تھا, ہمارے وہاں پہ اہل تشیع کا پروگرام علیحدہ ہوتا تھا, تو یہ تبلیغی جماعت والوں کا پروگرام علیحدہ ہوتا تھا. تو کم سے کم یہ تھا کہ بعد والے وقت میں جب لوگ انجینئر علی مرزا کو سن رہے تھے, تو بھلے ہی ٹھیک ہے ان کے پاس فیکچوئل ایررس ہیں یا جو بھی ہیں, لیکن وہ یہ چیز اپنے آپ کو نسب کرنا چھوڑ گئے تھے کسی بھی گروپ سے. یہ کم سے کم ایک اچھی بات ہے, اور کم سے کم علی مرزا کو یوٹیوب کے حوالے سے تو بول سکتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. تو کیا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جانا چاہیے؟ ایکچولی کیا ہے نا, دیکھیے آپ دیکھو گے کہ احد کی جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ میں ایک شخص لڑ رہا تھا اور وہ لڑتے لڑتے مارا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب جب لوگ کہنے لگے کہ فلاں شخص شہید ہو گیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں, وہ صرف اس لیے لڑ رہا تھا اس کے کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص جہنم کی آگ میں جائے گا. اور جو شخص ایک صحابی ان کے ساتھ میں لڑ رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا میں تو بس اپنے لوگوں کے لیے لڑ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر ایک بات کہی جو ہمیں صحیح حدیثوں میں ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فاجر شخص کے ذریعے بھی دین کی مدد کرے, ایسا ہو سکتا ہے. آپ دیکھو گے کتنے لوگوں نے سلمان رشدی کی کتاب پڑھی سیٹینک ورسز, پڑھنے کے بعد میں قرآن پڑھے, اور قرآن پڑھنے کے بعد اسلام کی طرف آ گئے. مطلب ذریعہ کون بنا؟ سلمان رشدی بنا. کتنے سارے لوگ 9/11 اٹیکس کے بعد جو بالکل اسلام کو ڈیفیم کرنے, اسلام کو بدنام کرنے والی چیز تھی, کیونکہ مسلمانوں کی طرف اس کی وہ کی گئی, لیکن اس کے بعد کتنے لوگوں نے قرآن پڑھے اور پڑھ کر کے اسلام کی طرف آئے. تو ذریعہ تو کوئی بھی بنتا ہے, لیکن یہاں بات کیا ہے کہ جو چیز بلنڈرز ہے, گمراہیاں ہیں, ایک ہوتا ہے غلطی انسان سے ہوتی ہے, لیکن جو ایک ہوتا ہے بلنڈرز اور گمراہیاں, ڈیویشن جو ہے, وہ چیز کو ایکسپوز کرنا بھی ضروری ہے. ہاں جی. اچھا میں باقی یہ دیکھیے, آپ کو جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں ملے گا جس کے یہاں پورا کا پورا کلام اس کا باطل ہو, اس میں کچھ بھی حق نہ ہو. ہر جو بدعتی ہوتا ہے نا, بلکہ ہر فتنہ پرور, وہ تھوڑی سی حق باتیں لیتا ہے, پھر اس میں کچھ باطل ملاتا ہے, اور اسی کے ذریعے سے تو وہ فتنہ ہوتا ہے. ایک آدمی اگر خالص باطل لے کر کے میدان میں آ جائے تو اس کو مقبولیت نہیں ملے گی. یہ بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جگہ پر لکھی ہے کہ جو باطل کو بھی دنیا کے اندر فروغ مل جاتا ہے, اور اس کی بھی جو اشاعت ہو جاتی ہے وہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا حق ہوتا ہے, اس حق کی اور خیر کی برکت سے وہ پنپ جاتا ہے. تو آپ کو دنیا میں کوئی بھی باطل, حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے یہاں بھی آپ کو یہ مل جائے گا کہ اس نے شروعات میں جو ہے وہ سناتنیوں سے اور مسیحیوں سے بہت سارے مناظرے کیے, بلکہ جو اس کو مقبولیت ملی وہ اسی وجہ سے ملی کہ وہ دور ایسا تھا جب شدھیکرن کا ایک طرف معاملہ چل رہا تھا, دوسری طرف عیسائی مشنریز کے لوگوں کو عیسائی بنا رہے تھے. تو اس کو جو مقبولیت ملی وہ اسی وجہ سے ملی کہ وہ ان لوگوں سے مناظرے کرتا تھا. آپ کو کوئی باطل ایسا نہیں ملے گا, ایون فرعون کی بات میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی مل جائے گی جو واقعتاً حق ہے. تو کسی کا کوئی کام جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے اندر حق پائے جانے پر اگر اس کی تعدیل کر دی جائے تو دنیا میں کوئی بھی باطل نہیں بچے گا. آپ کو شیعہ مل جائیں گے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کو خوارج مل جائیں گے جن کے یہاں پر گناہ کبیرہ کیونکہ ان کو اسلام سے خارج کرنے والا سمجھتے تھے, تو وہ جتنا نیک اللہ کے نے خود خوارج کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کی نمازوں کے آگے اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے, ان کی تلاوت کے اپنی تلاوت کو حقیر جانو گے. تو آپ کو ہر باطل فرقے میں ایسے لوگ مل جائیں گے, یا ہر باطل فرقے کے اندر ایسی چیزیں مل جائیں گی جو حق کا حصہ ہیں, لیکن اس سے وہ دین جو ہے صحیح نہیں ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ مرزا علی انجینئر کے ساتھ بھی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. i+TV نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے i+TV اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.